الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي يعلى شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله عز وجل. رواہ الترمذی. محترم بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سنن ترمذی کی مشہور و معروف حدیث پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی صحابی رسول ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الکیس من دان نفسہ، عقل مند چالاک انسان وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے اسی دنیا میں تیاری کرتا ہے، والعاجز من اتبع نفسہ ہوا، اور عقل مند انسان کے مقابلے میں عاجز اور بیوقوف انسان وہ ہے جس کی خواہشات نے اس کو تھکا دیا ہے. وہ تمنا علی اللہ، اور وہ اللہ رب العالمین پر امید لگائے ہوئے ہے. حاضرین گرامی، بڑی اہم حدیث ہے اور بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے، اور بڑا اچھا پیغام اس حدیث میں ہمیں دیا گیا ہے. پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ کامیاب عقل مند چالاک انسان وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ دنیا میں اپنے اعمال میں کہاں کھڑا ہوا ہے، اس کی نیکیاں کتنی ہیں. وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے. اور اس دنیا میں سب سے بڑی عدالت جو کہا جاتا ہے وہ دل کی عدالت. انسان جہاں بھی جائے جھوٹ وہاں پر کہہ سکتا ہے. دنیا کی جتنی بڑی عدالت کوئی بھی سپریم کورٹ کیوں نہ ہو، وہاں بھی جا کر انسان جھوٹ کہہ سکتا ہے، لیکن جو دل کی عدالت ہے وہاں پر انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو کہا جاتا ہے کہ ہر دن سونے سے پہلے اپنی دل کی عدالت قائم کرو، اور دل کی عدالت میں اپنے آپ کو ملزم بنا کر پیش کرو، اپنے آپ کو ملزم بنا کر پیش کرو. اور جب انسان اپنے آپ کو محاسبہ کرے گا، اپنے آپ کا جائزہ لے گا، دیکھے گا کہ نیکیوں میں کہاں کھڑا ہے، گناہ کتنے ہو رہے ہیں، نیکیاں کتنی ہو رہی ہے، تو پھر اپنے آپ کو محاسبہ کرنے کے بعد، اپنا لیول دیکھنے کے بعد نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، نیکیوں گناہوں سے دور رہنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اسی دنیا میں رہ کر موت کے بعد کی زندگی کی تیاری وہ کر لے گا. تو اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے اسی دنیا میں تیاری کر لے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. تمہارا محاسبہ لیا جائے اس سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ خود لے لو. تم کس مقام پر کھڑے ہو، تمہاری نیکیاں کتنی، تمہارے گناہ کتنے ہیں، یہ تمہارا حساب و کتاب ہونے سے پہلے اپنا حساب و کتاب خود لے لو. جب اپنا حساب و کتاب خود لوگے تو پھر زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوگی. اور اس کے مقابلے میں حضرت پیارے نبی فرماتے ہیں: والعاجز من اتبع نفسه هواه، بیوقوف انسان، عاجز انسان وہ ہے جس کی خواہشات نے اس کو تھکا دیا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، خواہشات کی تکمیل میں لگا ہوا ہے. ایک خواہش تکمیل نہیں ہوئی، دوسری خواہش پیدا ہوئی، اس کی تکمیل نہیں ہوئی، تیسری خواہش پیدا ہوئی. انسان کی خواہشات اتنی ہیں کہ انسان کی عمر ختم ہو جائے گی، خواہشات ختم نہیں ہوں گی، اور انسان خواہشات کی تکمیل میں پڑا ہوا، خواہشات پورے کرنے کے لیے پڑا ہوا ہے. تو پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ انسان تھک جائے گا، اس کی عمر ختم ہو جائے گی، لیکن خواہشات ختم نہیں ہوں گی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. انسان کی ایک خواہش بھی ایسی ہے کہ اس کی تکمیل کے، اس کو پورا کرنے کے لیے انسان کی پوری طاقت نکل جاتی ہے. انسان ایک خواہش تکمیل اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، لیکن خواہشات کا عالم یہ ہے بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. انسان کی خواہشات کی کوئی حد نہیں، بے انتہا اس کی خواہشات ہیں. اور جو انسان خواہشات تکمیل میں پڑے گا وہ اپنے آپ کو تھکائے گا، لیکن خواہشات کی تکمیل نہیں ہوگی. اور انسان جو خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے تھکا رہا ہے، اور آخرت کی زندگی کے بارے میں، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں اللہ پر بھروسہ کیا ہوا ہے، اللہ مجھے بچا لے گا، نہیں، یہ اچھے لوگوں اور نیک بندے مومن کی علامت نہیں. اللہ رب العالمین سے اس نے ظن رکھنا ہے، اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھنا ہے، لیکن کب؟ نیکیوں کے بعد، اچھے اعمال کے بعد.
अच्छे अमाल और नेकियों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसने सन रखना हमारा ईमान है। नेकियों के बाद अल्लाह से उसने सन रखना ये कोई अक्लमंदी नहीं, ये कोई अक्लमंदी नहीं। तो प्यारे नबी वही फरमा रहे हैं, बेवकूफ और आजिज इंसान वो है जो ख्वाहिशात तकमील में पड़ा हुआ है और उसकी ख्वाहिशात ने उसको थका दिया, उसने नेकियां नहीं की और अल्लाह पर भरोसा किया हुआ आखिरत की जिंदगी के बारे में। तो हम तमाम को इस हदीस की रोशनी में अक्लमंद बनना है, और अक्लमंद वही है जो अपने आप को मुहासबा करता है और आखिरत की बात की जिंदगी के लिए, मौत की बात की जिंदगी के लिए इसी दुनिया में तैयारी कर लेता है, और अपने आप को बेवकूफ बनाने से बचाने की हमें जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को इस हदीस में जो बातें बताई गई हैं उन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि